کہ جتنے لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں نا، اس عقیدے کے بیان میں بڑی صاف اور کھلی باتیں ہوں گی کہ جتنے حدیث کی جڑ اکھیڑنا چاہتے ہیں نا، یہ غامدی صاحب سمیت جو اتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، غامدی صاحب سمیت یہ جو حدیث کے انکار کی روش اور راہ اختیار کر رہے ہیں، یہ سب لوگ اس تیسرے عقیدے کے انکار کرتے ہیں۔ تیسرے درجے میں پہلا 3 چیزیں، دوسرا 5-7 چیزیں، تیسرے درجے میں عقیدے میں ہم ان لوگوں کو کفر کے دائرے سے کم اور اہل سنہ کے دائرے سے خارج سمجھتے ہیں۔ وہ عقیدہ ہے کہ ان سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، جتنے ایسے لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار بھی کریں گے اور تعویل بھی کریں گے، خدا انہیں محروم رکھے۔ یہ گمراہ لوگوں کو خراب کرتے ہیں۔ حوض کوثر کا اس کا انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چند دن پہلے تشریف لائے اور آپ گویا لڑکھڑا رہے تھے نقاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، مسجد نبوی میں، اور آپ نے کہا لوگو تم زیادہ ہو جاؤ گے اور یہ میرے انصار کم ہو جائیں گے، یہ اتنے کم ہو جائیں گے کہ آٹے میں نمک کے برابر انصار رہ جائیں گے، اور میرے بعد ان سے نیکی کا سلوک کرنا، اور میں اپنے بعد آنے والوں کو کہتا ہوں کہ انصار کے حقوق کا خیال کرنا، اور پھر فرمایا کہ تمہارے حقوق سے تمہیں محروم کیا جائے گا اور تم صبر کر لینا۔ مجھے لگتا ہے ایسے آج جیسے میں اپنے حوض کوثر پر کھڑا ہوں، میں تمہارا انتظار کروں گا، تلقونی علی الحوض، انصاریو مجھ سے آ کے حوض کوثر پہ مل لینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تو عقیدہ ایسا ہے جس پہ کفر کا شبہ ہوتا ہے کبھی کبھی۔ یہ سب جتنے ماڈرن تہذیب اور دین ہمارا ساتھ عقیدہ، بس اس پہ ایمان ہے۔ یہ اللہ کے بندو، یہ چیزیں جو احادیث ہے، معراج کا انکار کرتے ہیں۔ سر سید اسی کے قائل تھے کہ جسمانی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی۔ ہمیں کیا سر سید سے چڑھا ہے یار، ہم کیوں ان کے مخالف ہیں؟ انہوں نے بڑے اچھے کام کیے، مگر یہ جو سر سید ہے نا، دوسرا اس کا پہلو کہ معراج کا انکار اور اس کا انکار اور رجم کا انکار اور حدیث کے انکار کی راہ کھولنا، یہ تیسرا جو عقیدے کی تفصیلات ہیں، جب بھی آئیں گی چاہے سال بعد آئیں، پھر ہم آپ سے عرض کریں گے کہ احادیث کی بنیاد پر ان عقیدوں کو ماننا چاہیے۔ 200 صحابہ رضی اللہ عنہ مثلاً یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اس کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، تو یہ 200 آدمی اس زمانے میں جھوٹ بول رہے تھے، اب انہیں ہوش آئی اور عقل آئی اور خیال آیا اور قرآن کو سمجھا کہ شفاعت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس دور اول سے لے کے، یہ بنو امیہ کی جتنی بھی بنو امیہ کا دور ہے، اس سب دور میں کسی کو بد دعا دینی ہوتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ان کے تو اس میں بھی آتا ہے سوانے میں، وہ ہمیشہ کسی کو بد دعا دینی ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کرے۔ اگر یہ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز نہیں ہے، کسی شخص کا عقیدہ ہے، تو ہم کہتے ہیں تم اہل سنہ میں سے نہیں ہو۔ عذاب قبر کا انکار، عذاب قبر پہ سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی ہے، یار ان حدیثوں کو کہاں لے جاؤ گے؟ اس لیے اللہ اس عقیدے پر زور دیتا ہے۔ یہ تیسرے درجے کے جو عقائد ہیں نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ کفر، بعض میں کہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے یہ کفر ہی ہو گیا، لیکن ہم کہتے ہیں اہل سنہ سے تو آپ نکلے۔ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر ہوگا، ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائیں گے، انہیں حکم ہوگا، اجازت ہوگی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی طور پر ہوئی تھی۔ ہمارا عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ تشریف وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی عقائد۔ اس لیے فقہا اسے فقہ اکبر کہتے ہیں عقیدے کو، وہ کہتے ہیں اصل جڑ یہ ہے
یہ فقہ اکبر ہے. نماز، روزہ، باقی سارے مسائل، اس کو کہتے ہیں فقہ اصغر ہے، چھوٹی فقہ ہے. بڑی فقہ وہ عقیدہ ہے، بڑی چیز جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے ایک مسلمان کو غیر مسلمان سے، سنی کو غیر سنی سے، وہ در حقیقت عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ غلط عقائد لے کے خدا کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی سمندر میں ہو اور وہ اپنا ہاتھ نکالے، اذا اخرج یدہ، جب اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو کوئی چیز اسے سجھائی نہ دے. موجم من فوقہ، موجم من فوقہ سحاب، ایک موج پانی کی ہے اور اس کے اوپر دوسری موج پانی کی آ گئی، اس کے اوپر بادل آ گیا. اللہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے کہ کوئی دیکھے اور میرے ہاتھ کو پکڑ کے مجھے لے جائے کہیں پہ ساحل پہ. کون لے جائے؟ تمہارا ہاتھ کون دیکھے گا؟ یہ تہ ظلماتم بعضھا فوق بعض، تہ در تہ اندھیروں میں تم ہو. اور مومنوں کے بارے میں کہتا ہے کہ نور علی نور، اللہ کا ایک نور نہیں، کئی نیکیاں ان کی اپنے نور کی، کئی چیزیں نور کی اس کے ساتھ شامل ہیں. یہ اہل السنہ.